सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे, मदनी चैनल पर नशर किए जाने वाले सिलसिले मदनी खाके और दीगर नशरियात मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश की जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इख्वतुल इस्लाम वल ईमान व मुशाहिदी क़नात मदनी, मरहबन बिकुम बिसिलसिलतिल मुहादरातिल अत्तारिया। اليوم إن شاء الله حديثنا اليوم القصر الخراب. هذه المحاضرة ألقاها الشيخ الداعية الكبير مولانا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله. أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله بعده نسمع عن قصر الخراب. ما هو القصر الخراب؟ إن شاء الله استمعوا البيان بالتوجه وتقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم، فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك वसल्लम। मुझे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल मुहादरातुल अत्तारिया के सिलसिले में आपको मरहबा कहते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम वीरान महल जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुल आलिया ने बयान फरमाया था वो इंशाअल्लाह अरबी और उर्दू में सुनते हैं। दुरूद पाक की फजीलत में आता है, नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इख्वतुल इस्लाम वल ईमान, अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी। अन अबुल क़ासिम अल जुनैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल: दख़लतु अल कूफ़ा في بعض أسفاري فرأيت دارا لبعض الرؤساء وقد شف عليها النعيم وعلى بابها عبيد وغلمان، وفي بعض رواشنها جارية تغني وهي تقول: ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يعبث بساكنك الزمان، فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما الضيف أعوزه المكان. قال: ثم مررت بها بعد مدة فإذا الباب مسود والجميع مبدد وقد ظهر عليها كآبة الذل والهوان، وأنشد لسان الحال: ذهبت محاسنها وبان شجونها والظاهر لا يبقي مكانا سالما، فاستبدلت من أنسها بتوحش ومن السرور بها عزاء راغما. قال: فسألت عن خبرها فقيل لي: مات صاحبها فآل أمرها إلى ما ترى، فقرأت الباب الذي كان لا يقرأ فكلمتني جارية بكلام ضعيف، فقلت لها: يا جارية، أين بهجة هذا المكان؟ وأين أنواره؟ وأين شموسه وأقماره؟ وأين قصاده؟ وأين زواره؟ فبكت ثم قالت: يا شيخ، كانوا فيه على سبيل العارية
ثم نقلتهم الأقدار إلى دار القرار وهذه عادة الدنيا ترحل من سكن فيها وتسيء إلى من أحسن إليها. فقلت لها يا جارية مررت بها في بعض الأعوام وفي هذا الروشن جارية تغني ألا يا دار لا يدخلك حزن، فبكت وقالت أنا والله تلك الجارية ولم يبق من أهل هذه الدار أحد غيري فالويل لمن غرته دنياه. إخوة الإسلام أحبتي في الله، انظروا إلى هذه الحكاية كيف وقعت هذه على أهل هذه الدار وهم مع ذلك مشتغلون بزينة الدنيا ولذاتها ومنهمكون في شهواتها وهم متشاغلون عن ذكر قبورهم ومستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والمزمار ومنغمسون في اتخاذ البيوت والقصور، ولكن قد خرجت أكفانهم من عند القصار وهم غافلون عنها، فجاءتهم الآجال وخذلتهم الآمال فأصبحوا في ظلمات القبور وأصبحت أصواتهم خامدة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية. هذه الحكاية مليئة بالعبرة والموعظة. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالیشان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا. دروازے پر غلاموں نوکروں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوش گلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، یعنی گا رہی تھی الا یا دار لا يدخلك حزن ولا يعبث بساكنك الزمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے. کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر دوسیدگی اور شکستگی کے آثار نمایاں تھے. زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی. فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کے لو میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا. میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا. جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی اب وہاں سناٹا چھا گیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک قمیص کی نحیف یعنی کمزور آواز آئی. میں نے اس سے پوچھا اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں اس کے جگمگ جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی قمیض اشکبار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا. اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا رنج پاتا ہے بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے. جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے. میں نے اس قمیض سے کہا ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس دریچے میں ایک قمیض یہ نغمہ گا رہی تھی الا یا دارو لا يدخلك حزن ولا يعبث بساكنك الزمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے. وہ قمیض کہاں گئی؟ وہ قمیض
بلک بلک کر رونے لگی اور بولی وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں. اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا. پھر اس نے ایک آہ سرد دلوں پر درد سے کھینچ کر کہا افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے. وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بدمست تھے. اس دار ناپائیدار میں یک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیبا زیب اشیاء سے مزین یعنی ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے. قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے. اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے. مگر یکا یک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تابع رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر ہو گئیں. ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے. روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا. وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغمور و رنجور ہیں. اجل نے نہ کس طرح ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. ایھا الاخوۃ المسلمون ومشاہدی قناة مدنی، اسمعوا کیف بنا بیتا سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام. واتخذ سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام بيتا من جس، فقيل لو بنيت ما هو أحسن من هذا، قال استمعوا إلى هذا كثير لمن يموت، ولكن مع الأسف الشديد نحن منهمكون في بناء البنيان وتشييد المعاقل وغافلون عن الموت وسكراته والقبر وأهواله. وقال شاعر زينت بيتك جاهلا وعمرته ولعل غيرك صاحب البيت، من كانت الأيام صائرة به فكأنه قد حل بالموت، والمرء مرتهن بالسوف وليتني وهلاكه في السوف والليت. لله الضر فتى تدبر أمره فغدا وراح مبادر الموت. واعلموا أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره التطاول في البنيان والاستغراق في زخرفته، كما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه رضي الله عنهم هذه لفلان. رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين،
فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يرها، يعني هذه القبة المشرفة، فقال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. فهناك نقطة قال الشيخ مفتي أحمد يار خان نعيمي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بهدم القبة ولم يقل بعدم الجواز، ولكنه رضي الله عنه عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غضب عليه لأجل بناء القبة فهدمها. لماذا؟ إرضاء للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأيضا هناك نقطة واعلموا أيها المسلمون واعلموا إخوة الإسلام والإيمان أن هذا ليس بصراف، لأنه يقوم به غرض أساسي وهو إرضاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه الصفقة رابحة رخيصة إن رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهدم القبة كما ظهر من قصة سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه استعد لذبح ولده لرضا الله عز وجل. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سن رہے ہیں ویران محل کے متعلق ابھی آپ نے چند منٹ پہلے عبرتوں کے مدنی پھول سے بھرپور حکایت سنی. ہمارے سلف صالحین انبیاء کرام اولیاء کرام یہ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، کیسے گھر بنایا کرتے تھے. آئیے اس کی ایک مثال حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سنتے ہیں کہ انہوں نے گھر بنایا. گھر کیسا تھا؟ منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی. عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے. فرمایا جو مر جائے گا اس کے لیے یہ بھی بہت ہے، یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بہت ہے. افسوس، جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی ہمیں سوچ پر، اپنے عمل پر اور اپنی زندگی گزارنے کے انداز پر افسوس کرنا چاہیے. افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کے سبب دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیر میں منہمک ہیں. ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹائلڈ باتھ، امریکن کچن، ماربل فلورنگ، ورڈ روب، فل ووڈ ورک، ایکسٹرا ورک سے خوب سجاتے ہیں. ایک عربی شاعر نے کس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے. جو عربی میں اشعار پڑے گئے، زینت بیتک جاہلا وامرته ولعل غیرک صاحب البیت من كانت الأيام سائرة به فكأنه قد حل بالموت والمرء مرتهن بالسوف وليت وهلاكه في السوف والليت فلله در فتى تدبر أمره فغدا وراح مبادر الموت. ان اشعار کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو، کوئی اور اس مکان کا مالک ہو. دوسرا شعر، جس کو ایام کی گاڑی قبر کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے وہ گویا موت سے مل چکا، یعنی بہت جلد مر جائے گا. تیسرا شعر، اور آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول میں امید و رجا کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ انہیں جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے. چوتھا شعر، اس
جوان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، جس نے اپنی قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحربر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص کو اپنے بارے میں ناراضگی کا اظہار اور اعراض جان لیا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور کہا واللہ خدا کی قسم میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے محسوس کر لیتے تھے یہ لوگ اور ان کو کیسی فکر ہو جایا کرتی تھی۔ اگر یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیسے فکر مند ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین دوز کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں۔ ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے، لہذا اسے ڈھا دیا۔ اس ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے، بلکہ اصل مقصود محبوب کو منانا ہے۔ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے تو یقیناً سودا نہایت ہی سستا ہے۔ جناب خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو رضائے الہی کے لیے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح سے متعلق قرآنی واقعہ مشہور و معروف ہے۔ یہ انہی حضرات کے ساتھ خاص تھا۔ اب کوئی خواب وغیرہ میں حکم پا کر اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو قاتل اور جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ اخوۃ الاسلام والایمان ومشاہدی صنعت مدنی بادروا وشمروا بالاعمال الصالحہ عن ابی زکریا التیمی قال بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذا أتي بحجر منقور وطلب من يقرؤوه فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه فإذا فيه يا ابن آدم إنك لو رأيت ما بقي من قرب أجلك لزهدت في طول أملك
ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك فبان منك الولد القريب ورفضك الوالد والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فينبغي بل يتأكد على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يراجع أعماله. ماذا فعلت اليوم وهو يخاطب نفسه؟ كما ملء الكتيب الجوائز المدنية، هذا هو أعمال، هذا هو محاسبة الأعمال. ينبغي لنا أن نملأ الخانة لكتيب جوائز المدنية. فماذا قلنا فيه؟ ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يراجع أعماله وأن يدقق فيها النظر وأن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها ولا يغتر بطول الأمل ولا يقترف الذنوب ويشتغل بالأعمال الصالحة ويستعد للآخرة، وإنما ينفعه الطاعة في الدنيا والآخرة، ولا يحصل على الفكر في الآخرة إلا إذا جعل الموت نصب عينيه، ولا يحصل على الفكر في الآخرة إلا إذا جعل الموت نصب عينيه، ولم يتأثر بمتاع الدنيا ولما فرح بالدنيا فيجب عليه أن يعلم أنه يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. وحكي أنه نظر ابن مطيع رحمه الله تعالى ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضوء القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا سلف صالحین کی کیسی فکر ہوا کرتی تھی، کیسا یہ مدنی ذہن رکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی علیہ رحمۃ اللہ القاضی فرماتے ہیں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر کندہ تھی. اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اس کو پڑھ سکے. چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف لائے اور اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا: اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے. یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا. تیرے اہل و عیال تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے. تیرے ماں باپ اور عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے. تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے. پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا، نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا. بس اس حسرت و ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کر لے. زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے. دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی. عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، قبر و آخرت کی تیاری کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں.